الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم مکرم سامعین، ذی الحجہ کے ماہ مبارک میں جس طرح اور واقعات پیش آئے، ان واقعات میں سے ایک اہم واقعہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی واقعہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جو مسلمانوں کے خلیفہ ثالث ہیں، شہید مدینہ ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہم زلف ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہیں۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور اسی حالت میں وہ دنیا سے گیا۔ تو ان کی شہادت سن 35 ہجری 18 ذی الحجہ کو ہوئی۔ تو ان کی سیرت کو بیان کرنا، ان کے کمالات اور ان کے مناقب کو بیان کرنا یہ باعث خیر ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اس سے اور بھی بہت سارے فوائد ہوتے ہیں کہ عمل کے جذبات ابھرتے ہیں، آدمی کے اندر عمل کی جستجو پیدا ہوتی ہے، عمل ایمان بڑھتا ہے، اس طرح بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو نوجوان نسل ہے ان کو ہمارے جو بڑے اسلاف ہیں، جو ان کے بڑے کارنامے ہیں، جو مجاہد گزرے ہیں، جو اپنی جان کی بازیاں لگانے والے گزرے ہیں، جو شہداء گزرے ہیں، ان کا تعارف کرانا بھی ضروری ہے، کیونکہ آج کل کی جو نسل ہے وہ گلوکاروں کے بارے میں، فنکاروں کے بارے میں، کھلاڑیوں کے بارے میں حرف بحرف ان کے کارنامے جانتے ہیں، لیکن جب ملت اسلامیہ کے جو جانثار لوگ ہیں، جو اسلام کے ہیرو ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، ان کی جو اسلاف کے کارنامے ہیں وہ ان سے پوچھے جائیں تو وہ ان سے ناواقف۔ تو ایک بہت بڑا یہ لمحہ فکریہ ہے، اس وجہ سے ان حضرات کی سیرت کا جاننا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، اور 34 سال کی عمر میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 34 سال تھی تو مکہ مکرمہ کے اندر توحید کی آواز بلند ہوئی، اور ایسی یہ آواز تھی جو ایسی آواز تھی جس سے لوگ واقف نہیں تھے، ہر طرف شرک ہی شرک تھا، لوگ شرک میں مبتلا تھے، اور اس شرک کے گڑھوں میں
توحید کی آواز لگانا یہ بہت بڑی قربانی والی بات تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان فرمایا تو جہاں بہت سارے مخالف اس آواز کو دبانے کے لیے آئے، وہاں کچھ ازلی سعادت مند سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مرد کلندر بھی آئے، جنہوں نے سنجیدہ لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے وہ پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، تو ایسے لگا جیسے وہ پہلے ہی تیار بیٹھے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی تو وہ اٹھ کر تیار ہو گیا کہ چلو مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے جاؤ اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ تو جب جانے کا ارادہ کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئے، گویا کنواں پیاسے کے پاس پہنچے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہد سے زیادہ میٹھی زبان سے جب دعوت کا پیغام سنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا عثمان اللہ کی جنت کو قبول کر۔ سبحان اللہ، کہ عثمان اللہ کی جنت کو قبول کر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں اتنی مٹھاس تھی، ویسے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ایسی مٹھاس تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تھے تو پتھر بھی موم ہو جایا کرتے تھے، پتھر بھی موم ہو جایا کرتے تھے، اور لوہے سے زیادہ سخت دل بھی پگھل جایا کرتے تھے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرما لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت والی زندگی عطا فرمائی اور موت اللہ تعالیٰ نے شہادت والی عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس المفسرین ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، کہ ایسی تفسیر کرتے تھے کہ جہاں پر سب کی تفاسیر ختم ہوتی تھی وہاں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر شروع ہوتی تھی، رئیس المفسرین۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، ما کتب علی خاتم عثمان بن عفان، کہ آپ بتائیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو انگوٹھی تھی اس پر کیا لکھا ہوا تھا، اس پر کیا لکھا ہوا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انگوٹھی پہنا کرتے تھے، چاندی کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے حلال ہے اور عورت کے لیے سونے کی چاندی پہننا یہ حلال ہے۔ مرد سونے کی انگوٹھی پہن نہیں سکتا، یہ مرد کے لیے حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی انگوٹھی مبارک تھی جس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو خط لکھا کرتے تھے، کسی بادشاہ کو یا کسی قافلے کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں اس انگوٹھی کے ساتھ اپنی مور لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی تھی، اس پر لکھا ہوا تھا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی انگوٹھی تھی، اس پر لکھا ہوا تھا اے عمر تیری نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ تو اسی طرح حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کی انگوٹھی پر کیا لکھا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، کیا میرے مولا مجھے زندگی دے سعادت والی
اور موت آئے تو مجھے موت دے شہادت والی۔ سبحان اللہ، کہ زندگی دے سعادت والی اور موت آئے تو موت دے شہادت والی۔ گویا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اور اس دعا کے اندر صرف دنیا کی دعا نہیں مانگی بلکہ آخرت کی بھی دعا مانگی۔ یا اللہ جب تک دنیا میں رہوں سعادت مندی کے ساتھ رہوں، جب دنیا سے جاؤں تو موت آئے تو موت شہادت والی آئے، کہ مرنا تو سب نے ہے لیکن موت ایسی آئے کہ موت پر سارے لوگ رشک کریں۔ تو یہ ان کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا، اللہم احیینی سعیدا وامتنی شہیدا، کہ میرے مولا مجھے موت زندگی دے سعادت والی اور موت دے مجھے شہادت والی۔ پھر سعادت والی زندگی کیسے ملی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سعادت نصیب فرمائی۔ کچھ ان سعادتوں کا ذکر کرتا ہوں۔ ان میں سے پہلی سعادت اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی کہ دنیا کے اندر چند کارناموں کی وجہ سے لوگ فخر کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ کارنامہ ہے، اس کے اندر یہ کارنامہ ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس پر فخر کرتے ہیں کہ یہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے، بڑا نیک بخت آدمی ہے۔ ان کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ جس کا خاندان اچھا ہو، لوگ کہتے ہیں بڑا خوش بخت ہے، اس کا خاندان بڑا اچھا ہے، یہ اچھے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، بڑا سعادت مند ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کو دیکھا جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خاندان واقعی سعادت والا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 5ویں پشت ہے اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا ایک ہے، یعنی عبد مناف جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں پشت میں دادا ہیں، ان کے آگے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور ایک بیٹے میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا قریبی رشتہ، اور ماں کی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی جو نانی اماں تھی ام الحکیم بی بی بیضہ سلام اللہ علیہا، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی تھی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم تھے ان کی سکی بہن تھی۔ اور عجیب بات کہ یہ دونوں بہن بھائی جوڑواں پیدا ہوئے، تو اتنا قریبی رشتہ۔ تو سعادت اگر اس میں دیکھی جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی سعادت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا اتنا قریبی رشتہ ہے، تو یہ بھی سعادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں آئی۔ اور اس کے بعد دوسری سعادت جو دیکھی جاتی ہے دنیاوی اعتبار سے، دیکھا جاتا ہے کہ آدمی جیسا کیسا بھی ہو لیکن اس کا رشتہ کسی اچھی خاندان میں ہو جائے تو پھر بھی کہا جاتا ہے بڑا سعادت مند ہے، بڑا خوش بخت ہے کہ اس کا جو رشتہ ہے نا وہ بڑے اچھے خاندان میں ہوا ہے۔ تو اگر یہ سعادت دیکھی جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پہلی بیوی ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے انتقال پر جب ان کا انتقال ہوا پھر دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کے نکاح میں دی۔ یکے بعد دیگری 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی وجہ سے ان کو ذی النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئی۔ تو یہ بھی سعادت دیکھی جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی نکاح میں یکے بعد دیگرے آئی۔ اور تیسری سعادت وہ بھی بڑی عظیم سعادت ہے کہ کتابوں میں آتا ہے، ویسے اگر کسی کی بیٹی کوئی تنگ ہو نا
تو اگر اس کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ شکر کرتا ہے کہ شکر ہے اس کا انتقال ہوا، میری بیٹی کی پریشانی تو ختم، اس کے خاوند کا انتقال ہو گیا، میری بیٹی کی پریشانی تو ختم ہو گئی نا۔ لیکن اس میں دیکھا جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں تھے۔ 17 رمضان المبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں کفار کے ساتھ مقابلے میں جہاد کے لیے تشریف لے گئے۔ 17 رمضان المبارک کو یہ قافلہ چلا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس قافلے کو فتح عطا فرمائی۔ 18 رمضان المبارک کو وہاں پہنچے، 19 کو فتح ہوئی، 19 کی رات سفر میں آئی اور 20 کی صبح کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، بیمار تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کو پیچھے ان کی خدمت کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہو کر واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ والوں کو خوشخبری سنائی کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے۔ خوشی کے ساتھ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ اچانک حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے جا رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اچانک پوچھا کہ اسامہ میری بیٹی کا کیا حال ہے، میری بیٹی کا کیا حال ہے؟ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو پیاری ہو چکی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی جانے کے بجائے جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے ملے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دفن کیا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم قبر کھول کے آپ کی بیٹی کا آپ کو دیدار کرا سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی۔ پہلی بیٹی کا انتقال ہوا، اب جب انتقال ہو گیا تو ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بڑے پریشان بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس سے گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان خیر تو ہے، کیوں پریشان ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کوئی پریشانی نہیں ہے، بس آپ کے ساتھ ایک نسبت تھی، آپ کے ساتھ ایک نسبت تھی کہ آپ کی بیٹی میری بیوی تھی، اور یہ آپ کے ساتھ ایک میرا بڑا تعلق تھا۔ لوگ اس حوالے سے مجھے جانتے تھے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ اب چونکہ ان کا انتقال ہو چکا ہے تو وہ نسبت نہیں رہی، اس نسبت کے نہ ہونے کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی دوسری بیٹی کا نکاح میں آپ کے ساتھ کروں، دوسری بیٹی کا نکاح میں آپ کے ساتھ کروں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد بھی فرمایا کرتے تھے کہ رقیہ کا نکاح زمین پر میں نے عثمان کے ساتھ کیا ہے، ام کلثوم کا نکاح اللہ تعالیٰ نے عرش سے کیا ہے۔ یہ بھی سعادت اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیات کے بارے میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی خصوصیت بتائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ایسی ہستی کے بارے میں کیا بتاؤں، یقال للملأ الاعلی ذی النورین، کہ میں ایسی ہستی کے بارے میں کیا بتاؤں جس ہستی کو فرمایا آسمان کے فرشتے بھی ذی النورین کے نام سے پکارتے، تو ایسی ہستی کے بارے میں میں کیا عرض کروں، یعنی ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی سعادت عطا فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے نکاح میں کسی نبی کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں آئی ہوں،
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایسا سعادت مند آدمی نہیں ہے. یہ بھی سعادت صرف ملی ہے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری سعادتیں عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مبارک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.